پیچھے آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ توسل کے وسیلے کا مطلب، پھر وسیلے کا حکم، پھر آج آپ لوگ پڑھ رہے ہیں وسیلے کے جائز ہونے پر دلیل کیا ہے، توسل کے جائز ہونے پر کیا دلیل ہے۔ توسل کے جائز ہونے پر بکثرت صحیح اور صریح حدیث سے دلیل ہے۔ ان میں سے چند ایک آپ لوگوں کی گوش گزار کرنے لگے ہیں۔ امام ترمذی، نسائی، بہقی اور طبرانی سند صحیح سے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نبینا صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری بینائی پر پڑے ہوئے پردوں کو دور فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بینائی پر پردے ڈالے ہوئے کو دیا۔ اب صحابی ہیں اور آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کر رہے ہیں حضور سے کہ آپ دعا کریں۔ حالانکہ دعا تو صحابی خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ جب نبی کی ذات پاک موجود ہے، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا رد نہیں فرمائے گا، پوری فرما دے گا۔ جیسے ابھی ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں یہاں سے۔ بہرحال آگے چلیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم دعا کر دیتے ہیں، اور اگر تم چاہو تو صبر کر لو، اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ان صحابی نے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ گھر جاؤ، اچھی طرح وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر یہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک فی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ الغالی اللہم شفع فی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے سلسلے میں متوجہ ہوں تاکہ پر لائی جائے۔ اے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما۔ اب وہ صحابی چلے گئے، پھر وہ اس حال میں واپس آئے کہ ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ ہاں جی، امام بہقی کی روایت میں یہ ہے کہ فقام وقد ابصر، وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے تو ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد اٹھ کر جیسے کھڑے ہوئے تو ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام سے توسل بھی ہے اور آپ کو ندا بھی ہے۔ صرف توسل کا ثبوت نہیں ہے، وسیلے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ندا بھی کرنا ہے۔ اب صحابی اپنے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھ کے ندا کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو۔ تو یہاں سے اس حدیث سے یہ روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دور بیٹھ کر اپنے نبی کو ندا کرنا جائز ہے، پکارنا جائز ہے۔ یا رسول اللہ ہماری مدد کی، یا رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ اب متوجہ وہی ہوتا ہے جو سن رہا ہو، متوجہ وہی ہوتا ہے جو سن رہا ہو، اور جب کوئی متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دیکھنا بھی لازم آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کی طرف متوجہ ہوں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے پکارا ہے تو میں سن رہا ہوں۔ پکارا تب جاتا ہے جب آگے پکار سنی جائے، متوجہ تب ہو جاتا ہے جب دیکھا بھی جائے۔ تو پتہ چلا جب صحابی گھر گئے، گھر جا کے انہوں نے ندا کی تو مطلب یہ عقیدہ دیا کہ ہمارے رسول سنتے ہیں دور بیٹھ کے۔ پھر آگے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری طرف متوجہ ہو، تو پھر یہاں سے انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ حضور دیکھ بھی رہے ہیں دور بیٹھ۔ اب علماء فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے اس حدیث میں توسل بھی ہے اور ندا کا ثبوت بھی ہے۔ پتہ چلا اس روایت سے حضور کا وسیلہ بھی جائز ہے اور حضور کو ندا کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔
اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین اور سلف و خلف نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیا، معمول میں رکھا ہے جناب۔ کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے بھی، تابعین نے بھی، سلف و خلف سب جتنے بزرگان دین گزرے تھے، انہوں نے اس دعا کو جو آپ نے ترجمات فرمائی ہے اپنے معمول میں رکھا ہے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ دعا خود نبی کریم علیہ السلام نے سکھائی ہے، اس لیے وسیلہ جائز ہے بزرگان دین کا، اور بزرگان دین کا جب جائز ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو برا ہے، افضل البشر بھی ہیں، اور آپ کہیں امام الانبیاء بھی ہیں، اور اپنے نبی کا وسیلہ تو سب سے بڑھ کر زیادہ جائز ہے۔ دوسری روایت اس بارے میں سماعت فرما لیں، امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، کیا تھا؟ کہ جب قحط واقع ہوتا آپ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے ہیں اور عرض کرتے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کریم کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ کن کا؟ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جیسے یہ دعا مانگی جاتی لوگوں کو بارش سے سیراب کر دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ حضرت عمر بن خطاب جیسی ہستی ہوں، خلیفہ ثانی ہوں، جن کے نام سے انصاف پہچانا جاتا ہو اور اتنی فضیلتیں ہوں، اتنا مقام رب نے عطا کیا ہو، وہ بتا رہے ہیں، اور روایت بھی بخاری کی ہے، روایت بھی وہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، پہلے ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا۔ اب نبی تو ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، انتقال کر گئے ہیں اس دنیا سے برزخ کی طرف، اب ہم تجھ سے تیرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہمیں بارش عطا فرما۔ اب راوی کہتے ہیں جیسے وہ دعا مانگتے تھے تو اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ اب عمر جیسا صحابی بھی معاذ اللہ شرک و بدعت کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، اتنی تو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تسلسل کے ساتھ وسیلہ ثابت ہے، تسلسل کے ساتھ ان سبات مقدسات سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ مانگا تو اللہ سے ہی جاتا ہے، لیا تو اللہ سے ہی جاتا ہے۔ اب حضرت عباس کو تو حضرت عمر نے نہیں کہا تھا کہ تو بارش دے، کہا تھا، روایت میں آتا ہے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے مانگا اللہ سے، مانگا اللہ سے، وسیلہ کن کا پیش کیا؟ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ارباب فضیلت زوات، ارباب فضیلت سے توسل کے بارے میں صریح ہے، کیونکہ حاضرین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بارش عطا فرمائی۔ یہ دو روایتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کی ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان ذوات فضیلت کا وسیلہ پیش کرنا جائز بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسیلے کو قبول بھی فرماتا ہے اور عطا بھی فرما دیتا ہے۔